امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ احبابی وقار، ماہ محرم الحرام کے بعد آج ہم سب سفر کے مہینے کے اندر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ آج ماہ سفر کا پہلا جمعہ ادا ہوگا۔ دعا کریں اللہ اس کو اپنے دربار قبول و منظور فرمائے، اور نیا سال کا پہلا مہینہ اپنی انتہا کو پہنچ کر دوسرے مہینے کے اندر آ چکا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نئے سال کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، اور اجتماعی آج دعا شاید کسی نیک انسان کی دلی آمین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کو، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ احبابی وقار، آج جانتے ہیں کہ آپ آج کا موضوع حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اور ان کا بے مثال زندگی کے اندر صبر کرنا، آج اس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ دعا کریں خالق کائنات ہمیں بھی نعمتیں لے کر، نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نعمتوں کے مقابلے میں آنے والی آزمائش، آنے والے مصائب، آنے والی تکلیفیں اور آنے والی بیماریاں، اللہ ہم سب کو جناب ایوب کے صبر کا صدقہ ہمیں بھی صبر کی توفیق نصیب فرما دیں۔ احبابی وقار، یہ دنیا کے اندر رب تعالیٰ کے ایک قانون اور ایک اصول ہے کہ جب بھی وہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے تو پھر اس نعمت کے مقابلے کے اندر اللہ کبھی کرواہٹ بھی اپنے بندے کو دیتا ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ خیر سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، 7 بیٹیاں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ مال و دولت کی فراوانی بھی ہے، ہر طرح کی خوشیوں سے اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام کو نوازا بھی ہے۔ اور میں بڑے ایک ادب سے کہوں گا کہ جناب ایوب علیہ السلام کے نکاح کے اندر اگر کوئی خاتون تھی تو جناب یوسف علیہ السلام کی وہ پوتی تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی کیا تھی؟ پوتی تھی، صابرہ تھی اور شاکرہ تھی۔ اب جناب ایوب علیہ السلام کا زندگی کا سفر مال و دولت، عیش و عشرت اور ہر طرح کی خوشیوں کے اندر جب گزرا تو پھر یہ ایک مال و دولت، اولاد اور باغات، کھیتیاں، یہ سب کچھ، یہ بھی ایک زندگی کے اندر آزمائشیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد اب دوسری آزمائش کون سی آ گئی کہ زمین سے قدرتی طور پر جو ہے نا وہ آگ نکلتی ہے۔ اب جب آگ نکلی، جتنے بھی باغات تھے وہ سارے کے سارے جل کر اور راکھ ہو کر رہ گئے، اور جتنی بھی کھیتیاں تھیں، جتنے بھی جانور تھے اور جتنے بھی چرواہے تھے وہ سارے کے سارے اس آگ کے اندر آ گئے، اور آپ نے زندگی کے اندر دوسری آزمائش کا سامنا کیا۔ اب تیسری آزمائش سامنے کون سی آئی کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے وجود کے اندر خارش پیدا ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ہاتھوں کے جو ناخن تھے وہ خارش کرتے کرتے وہ بھی نکل گئے۔ پھر آپ نے پتھر کا استعمال کیا، یہاں تک کہ کوئی اور چیز بھی تھی اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنے جسم کو کھرچتے رہے، جہاں جہاں خارش ہو رہی تھی
اور یہاں تک کہ تفاسیر کے اندر روح البیان ابن کثیر کے اندر یہ بات آ گئی، کہتے ہیں کہ جناب ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر آبلے پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی جو مخلوق کیڑوں کی صورت میں تھی وہ بھی آپ کے جسم کے اندر آ گئی، اور جو کیڑا بھی آپ کے جسم سے نکل کر نیچے آتا آپ فوراً اٹھا کر اس کو اپنے جسم کے ساتھ رکھ لیتے اور کہتے اللہ نے تیرا رزق جو ہے وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے، یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ صابرہ اور شاکرہ اور صالحہ خاتون وہ آگے سے عرض کرتی ہے لو دعوت اللہ تعالی، کہا کہ اے جناب ایوب کاش اگر آپ اللہ سے دعا کرتے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیفوں سے شفا عطا فرما دیتا۔ تو آگے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی وہ باوفا اور صالحہ شاکرہ خاتون سے کیا کہا، یہ وفادار خاتون تھی۔ میں تھوڑا سا یہاں بات رک کر آپ کو ایک منظر کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ جب بیماری وجود کے اندر پیدا ہوئی تو گلی محلے کے لوگ بھی چلے گئے، یہاں تک کہ عزیز و اقربا آپ سے آنے والی بو کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور صرف اکیلی تنے تنہا جو پیچھے رہ گئی تھی وہ آپ کی باوفا خاتون تھی۔ اور اصل میں باوفا خاتون وہی ہوتی ہے کہ رشتہ دار چھوڑ جائیں، اہل علاقے والے چھوڑ جائیں، بہن بھائی چھوڑ کر چلے جائیں، عزیز و اقربا جو ہے وہ اپنے تعلق کو منقطع کر لیں، لیکن باوفا بیوی ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنے شوہر سے وفا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اس منظر کو دیکھا تو یہاں تک کہ کھانا بھی پیش کر رہی ہے اور آپ کی جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بھی پیش کر رہی ہیں، اور یہاں تک کہ کہا تاریخ کے اندر یہ الفاظ بھی آ گئے، کہا کہ کسی گھر کے اندر کام کرتی ہیں، وہاں سے جو کچھ خرچہ کھانے پینے کا سامان بنتا ہے وہ لے کر جناب ایوب کی بارگاہ میں لے کر آ جاتی ہیں۔ اور یہ باوفا عورت کہتی ہیں کہ کاش آپ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کی تکلیف کو دور فرما دیں۔ تو آگے سے حضرت ایوب علیہ السلام وہ اپنی باوفا بیوی سے کیا کہتے ہیں، کہا مجھے یہ بتاؤ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے، آرام کی زندگی گزارتے ہوئے، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی خوشیاں گزارتے گزارتے ہمیں کتنے سال ہو چکے ہیں؟ اب نعمتیں ماضی کی یاد ہونے لگی ہیں۔ آگے سے وہ باوفا عورت کہتی ہے، کہا کہ کئی سال ہو چکے ہیں، کہا کہ میں کئی سالوں کا نہیں پوچھ رہا، تم سے میں مدت کو پوچھ رہا ہوں، سال کتنے ہو چکے کہ ہم اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، عیش و عشرت کے اندر زندگی ہے۔ تو آگے سے وہ باوفا آپ کی بیوی کہتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمیں 80 سال ہو چکے ہیں۔ کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 80 سال ہو چکے ہیں۔ اور کہا کہ یہ جو بیماری مجھے لاحق ہوئی ہے اس کے اندر جو مجھے 15 سے 18 سال ہوئے ہیں، کہا کہ جب میں اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتا ہوں تو کہا کہ وہ 80 سال کے اندر آتی ہیں، اور جب میں کرواہٹ اور بیماری کو دیکھتا ہوں تو 15 سے 18 سال سامنے آتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر میں شکر ادا کرتا ہوں، جو آنے والی مصیبت ہے میں اس کے اوپر صبر کر کے اپنی زندگی کے اندر جو رب نے میری تقدیر لکھی ہوئی ہے میں اس کے اوپر بھی اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر گزار رہا ہوں۔ اب یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تذکرہ فرما کر آخر کے اندر الفاظ پتہ کون سے بیان فرمائے، فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، فرمایا کہ جتنے بھی عبادت گزار ہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ بیماری کے اندر مبتلا ہے تو فرمایا ان کے سامنے میں اپنے نبی ایوب کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، جس بیماری کے اندر عبادت گزار بندہ رہتا ہے وہ صبر کرے، فرمایا اللہ اس کو صبر کرنے کے اوپر بھی اجر عطا فرما دے گا۔ یہ انبیاء کرام کا تذکرہ خیر اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس لیے رکھا، میرے بندے جو کتاب ان کو دی ہے وہ اس کو دیکھیں، پڑھیں اور پھر انبیاء کی تعلیمات کو سامنے رکھیں کہ جیسے انہوں نے مصائب مشکلات کے اندر وہ کبھی بھی رب کا گلہ اور شکوہ نہیں کیا، فرمایا اے میرے بندو تمہارے اوپر بھی آنے والی جو آزمائش ہو اس کے اوپر گلہ اور شکوہ نہ کرنا بلکہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کا جو ذکر خیر فرمایا اپنی بیوی سے کہا کہ فرمایا مجھے یہ بتا اللہ کی نعمتیں کھاتے کتنا وقت ہو چکا، کہا کہ 80 سال ہو چکے ہیں۔
فرمایا کہ میری بیماری وہ 15-18 سال کے اندر ہے. کہا کہ نعمتیں زیادہ ہیں, بیماریوں کا وقت کم ہے. کہا کہ میں بیماریوں کو سامنے رکھ کے جو ماضی میں نعمتیں ملی تھی, میں ان ساری نعمتوں کا اللہ کی بارگاہ میں گلہ نہیں کرنا چاہتا. آپ اور میں دیکھیں کیا نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں؟ گھر کا ایک ایک حصہ دیکھیے گا کہ وہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یار ایک اپنے گھر کی کیفیت کو دیکھیے گا اور دوسری طرف ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ہمت فین ہے, جو درختوں کی ہواؤں کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے وہ پنکھا جھول رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس اے سی بھی ہے, گھر کے اندر اے سی بھی لگا ہے, باہر جب آتے ہیں گاڑی کے اندر بھی اے سی ہے, پھر جہاں پر پہنچتے ہیں وہاں پر بھی اے سی لگا ہوا ہے. اور مجھے بتائیں اتنی خوشحالی کے باوجود زبان کے اوپر ناشکرا پن ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکرے پن کو اپنے بندوں کی صف کے اندر جگہ نہیں عطا فرماتا. اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام کوئی قرب لینا ہے تو ہمیں جناب ایوب علیہ السلام کا وہ صبر دیکھنا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بیماری پر صبر کر کے مجھے اجر عظیم بھی عطا فرما دے. اور یہ پیغام تا صبح قیامت تک آنے والے ہر بندے کو دے دیا. فرمایا جسے اللہ نعمتیں دے مقابلے کے اندر بیماری آ جائے تو وہ جناب ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لے, تو جو زندگی کے اندر انہوں نے صبر کیا ہے تم بھی صبر کرتے رہنا, اللہ تعالیٰ تم میں صبر پر اجر عظیم بھی عطا فرماتا رہے گا. بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نعمتیں کھا کر شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہماری زندگی کے اندر بیماریاں ہیں اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا صدقہ اللہ ہمارے والدین کی کامل بخشش و مغفرت بھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.